اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ گفتگو کر رہے تھے دعا افتتاح پر، جو ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں پڑھنا بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ مؤثر ہے۔ بڑی خوبصورت دعا، جس دعا کے ذریعے ہم اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہیں، اور جس دعا کے ذریعے ہم اپنے امام کی محبت کی چاشنی کو پاتے ہیں۔ یہ دعا بڑی عجیب ہے۔ ایک طرف تو انسان کو توحید کی طرف متوجہ کراتی ہے، اور دوسری طرف اس توحید کو سمجھنے کے لیے امام عصر کی طرف بندے کے اذہان کو متوجہ کراتی ہے۔ بڑے معنویت سے لبریز نکات اس دعا میں موجود ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب اس دعا کو ہم تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے تو اپنے اس ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کے توسط سے ہم اپنے امام کے ذکر کی چاشنی کو بھی محسوس کریں گے، اور یہ دعا انسان کو در حقیقت امام کے ظہور کی طرف سوق دیتی ہے۔ یہ دعا انسان کو اس ولی خدا کی یاد دلاتی ہے جس ولی خدا کا اتصال ہمیں خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیں، خدا نے انسان کی تخلیق سے پہلے ولیوں کے نور کو خلق کیا۔ خدا نے جو پہلا انسان بنایا اسے نبی اور ولی بنایا۔ لہٰذا نبی، ولی اور امام کا مقام انسان کی بندگی کے سفر میں بہت اہم ہے اور بہت وسیع ہے اور بہت بلند مقام ہے۔ لہٰذا استغفار سے پہلے ولی سے متصل ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ یوں کہنا بہتر ہے کہ انسان اپنے تمام عقائد حقہ اور معنوی سفر میں امام کا محتاج۔ لہٰذا وہ پروردگار انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا، وہ پروردگار ضرور اپنے ولی کو بھیجے گا، وہ پروردگار ضرور ہم پر رحم کرے گا۔ کیوں؟ اسی دعا افتتاح کے ایک فراز میں بڑا خوبصورت ہے کہ کبھی اگر ہم یہ سوچ کر مایوس ہو جائے کہ خدا ہے پروردگارہ، کب ٹلے گی یہ مصیبتیں، کب ختم ہوں گی یہ پریشانیاں، کب سنے گا تو میری دعا، تو اسی دعا کے فراز میں بڑا خوبصورت ہے، فکم یا الہی، فکم یا الہی من قربت قد فرجتہ، یہ میرے معبود تو نے کتنی ہی مصیبتوں کو مجھ سے دور کیا، وہموم قد کشفت، اور کتنے ہی میرے اندیشوں کو ہٹایا، واسرت قد عقلتہ، خدایا تو میری کتنی ہی خطاؤں سے درگزر کیا، ورحمت قد نشرتہ، اور خدایا تو نے اپنی کتنی ہی رحمتوں کو عام کیا، وحلقت بلاء قد فککتہ، اور خدایا تو نے کتنے ہی بلاؤں کے گیروں کو توڑا اور مجھے رہائی عطا کی۔ وہ خدا ہے نا جو غموں کو دور کرتا ہے، جو پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے، جو لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے، جو رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے، جو انسان کو بلاؤں کے شکنجے سے نکال دیتا ہے۔ اور جب یہ خدا میری بخشش کرتا ہے تو پھر میں کس حال پہ پہنچتا ہوں، اس کا بھی اسی دعا میں جواب بھی ہے، اور بڑا خوبصورت فراز بھی ہے، کہتا اللہم انا عفوک عن ذنبی، بے شک اے میرے معبود تیرا میرے گناہوں کو معاف کرنا، وتجاوزک عن خطیئتی، اور میری خطاؤں سے درگزر کرنا، وصفحک عن ظلمی، خدایا میرے ظلم و ستم سے تیری چشم پوشی، وسترک علی قبیح عملی، خدایا میرے برے عمل کی پردہ پوشی کرنا، وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطائی، اے میرے پروردگار میرے بہت سے جرائم پر تیری بردباری، عندما کان من خطائی وعمدی، جبکہ ان میں سے خطاؤں میں سے کچھ کو میں نے بھول کر اور کچھ کو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ یہ چیزیں کیا کرتی ہیں میرے ساتھ؟ بڑا خوبصورت جملہ، اطمعنی، خدا مجھے طمع ہوئی، مجھے لالچ ہوئی، میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، فی ان اسألک ما لا استوجبہ، خدا میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا میں حقدار نہیں، جس کا میں لائق نہیں۔ یعنی کیا کہ پروردگارہ تو نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے کہ میں تجھ سے بڑی بڑی نعمتیں مانگوں۔ پھر اگلا جملہ بڑا خوبصورت، کہتے ہیں فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا، خدایا اب میں مطمئن ہو کر تمہاری بارگاہ میں دعائیں کرنا لگا،
وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسًا لَا خَائِفًا وَلَا وَجَلًا، اور پروردگارہ تجھ سے انسیت رکھ کر تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں ہم خدا سے کہتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ میں گناہ گار ہوں، لگتا ہی نہیں کہ میں ایک ناشائستہ انسان ہوں، لگتا ہی نہیں کہ تو پاکیزگی کی کتنی بلندی پر اور میں پستی کی کس انتہا پر ہوں۔ خدایا تیرا مہربان رویہ مجھے ابھارتا ہے کہ میں آسانی سے اپنی ہر بات تجھ سے کہوں۔ کتنی خوبصورت ہے یہ دعا کہ انسان پر اس کی اصلیت کو واضح کر دیتی ہے، اور اس کیفیت کو اتنے خوبصورت الفاظ کے ذریعے بارگاہ الہی میں بیان کرنا خود بہت خوبصورت ہے۔ یہ ایزن من کسی ولی کی ہی دعا ہو سکتی ہے، یہ کسی ایزن من ایسے شخص کی ہی دعا ہو سکتی ہے جس نے خدا کو پایا ہو۔ یہ اتنا ادب گفتگو میں، ایزن من یہ اتنی محبت گفتگو میں، یہ یقیناً کوئی ایسا ہی فرد خدا سے کر سکتا ہے جو خدا تک پہنچا ہو۔ پھر آگے فراز میں انسان کیا کہتا ہے خدا سے کہتا ہے مدلن علیک، خدا مجھے تجھ پر ناز ہے، فیما قصدت فیہ علیک، اور اس بارے میں میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ پھر آگے کیا ہے، بڑا خوبصورت جملات ہیں اس میں، فیہ علیک فإن ابطأ عنی اتبت بجہلی علیک، پس اگر تو نے قبولیت میں دیر کی تو میں بوجہ نادانی تجھ سے شکایت کروں گا۔ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، خدایا پروردگارا اگرچہ وہ تاخیر کاموں کے نتائج سے متعلق تیرے علم میں میری بہتری کے حامل ہوں، لیکن تو مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ میں جسارت کے ساتھ تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ فلم ارا مولاً کریما، میں نے، کتنا خوبصورت جملہ ہے، پروردگار بس میں نے تیرے سوا کوئی اتنا کریم مولا نہیں دیکھا۔ اصبر علی عبد اللئیم، جو میرے جیسے پست بندے پر مہربان بھی ہو اور صابر بھی ہو۔ ایزن میں پھر اس جملے کی تشریح کہ میں کیوں پست ہوں، یا ربی انکا تدعولی فاولی عنکا، خدایا تو مجھے پکارتا ہے تو میں تجھ سے منہ موڑتا ہوں۔ وتتحبب الی فاتبغض الیک، خدا تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھے خفگی دکھاتا ہوں، بے مہری دکھاتا ہوں۔ وتتودد الی فلا اقبل منک، خدایا تو میرے ساتھ الفت کرتا ہے اور میں بے رخی کرتا ہوں، میں اس محبت کو جو تو محبت کی صورت میں مجھے دے رہا ہوتا ہے مالک میں اسے قبول نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ان والدین کو جو اپنی محبت اولاد پر نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اولاد والدین کی محبت کو محسوس نہیں کرتی، اولاد والدین کی اس محبت کو قبول نہیں کرتی۔ پھر آگے سے کہتے ہیں کأن لی التطول علیک فلم یمنعک ذلک من الرحمہ، کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے ہو جاتا ہوں جیسے کہ میرا خدا پر کوئی احسان ہو، کہ خدا میرا بدہکار ہو، لیکن فلم یمنعک، خدا یہ منع نہیں کرتا، ذالک من الرحمہ، مجھ پر تیری رحمت کو، والاحسان الی، خدا تیری عطا اور بخشش مجھ پر رکتی نہیں ہے، وتفضل علی، خدایا تیرا فضل و احسان تو میرے اوپر سے دور نہیں کرتا، بے جودک و کرمک، خدا تو اپنی سخاوت اور کرم کو مجھ سے باز نہیں رکھتا۔ فرحم عبدک الجاہل، خدایا اپنے نادان بندے پر رحم فرما، وجد علیہ بفضل احسان، خدا اپنے احسان سے
اپنی سخاوت سے اپنا فضل عطا فرما، انک جواد کریم، کہ بے شک تو بہت عطا کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اب خود سوچیں کہ جب انسان استغفار کی اس کیفیت پہ پہنچے گا، رات کی تاریکی میں دن بھر روزہ رکھنے کے بعد خدا سے ایسی مناجات کرے گا، تو خدا اپنے اس بندے کو کس مقام عظمیٰ تک لے جائے گا۔ اور یہی مقام عظمیٰ ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کے دل کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی کی حقیقت سے واشنا ہو جاتا ہے، اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں بندہ ہوں تو وہ ہدایت کا طالب بن جاتا ہے، اور جب وہ ہدایت کا طالب بن جائے تو اس کی نگاہ اپنے آخری زمان کے ہادی پہ جا کر ٹھہر جاتی، خدا سے کہتا ہے خدایا میں تیرا بننا چاہتا ہوں، مالک تیرا بننا تیرے ولی کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر ان لمحوں میں کہتا ہے خدا بیچ دے اسے، اس لیے نہیں کہ اس سے میرے فاصلے ختم ہوں، اس لیے کہ پروردگار میں تیرے اور اپنے فاصلوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کے گناہوں کی بخشش کرے، اور پروردگار ہم سب کو اس کا بندہ بننے کی توفیق دے، اور پروردگار اس مہینے کے صدقے میں ہمارے دلوں میں عشق امام بہت زیادہ پیدا ہو، اور یہ عشق امام پروردگار ہماری نسلوں کو عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔